جزاک اللہ خیر. ذرے بھی مہربان ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب محترم ماجد قادری صاحب. آپ نے بڑے خلوص سے اور بڑے محبت کے ساتھ جو ہے نذران عقیدت بحضور سرور کونین پیش کیا. عاشقوں کی محفل ہے. سیماب اکبر آبادی کے دو شعر. قیام لائی ہے باد صبا مدینے سے، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے. نہ آئے جا کے وہاں سے یہی تمنا ہے، نہ آئے جا کے وہاں سے یہی تمنا ہے. مدینہ لا کے نہ لائے خدا مدینہ سے. اب جناب محترم اقبال حسین صاحب نعت پڑھنا چاہ رہے تھے، ان سے درخواست ہے. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کون حسین دلا سکدے میرا پیر بڑا جنمو. ملکان حسین دلا سکدے میرا پیر بڑا جنمو. دل بر ہے فاطمہ زہرا دا ہے درد دل دا. حق سچ دی بن مہکار آیا او دیا کہ میں ہر ایک بول. مجبور حسین نو نہ سمجھی ہر چیز حسین دے کول. او مجبور حسین نو نہ سمجھی ہر چیز حسین دے کول. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. رکھ لے آقا اگر نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. آگے قبر میں بھی بخشوانے، آگے قبر میں بھی بخشوانے. درد کتنا ہے امتی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، لمبے سجدے کیے نبی نے کہا. اے نواسے تیری خوشی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. رکھ لے آقا اگر نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے جا رہے ہیں. تو خدا کے انشاءاللہ ہم سے آج ضرور ہم مستفید ہوں گے. چند شعر جو نعت کے، ابھی ایک نعت کمپلیٹ نہیں ہے، اس کے دو شعر میں سنا دیتا ہوں. یوں ہی تو اشارہ نہ کیا شک کے کمر کا، مہتاب کی برجستہ اطاعت کا پتہ تھا. اور سنتے ہی تصدق سے کی معراج کی تصدیق، سنتے ہی تصدق سے کی معراج کی تصدیق. صدیق کو صادق کی صداقت کا پتہ تھا، صدیق کو صادق کی صداقت کا پتہ تھا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ دادا جی جو اس کے شان پہ ہی نہ مہر نبوت نبی کی تھی، شان پہ ہی نہ مہر نبوت نبی کی تھی، چہرے پہ واشگاف صداقت نبی کی کیا بات اور مکڑی نے جالا بن دیا دھانے پہ سور کے. شاہ کے رسول بیٹھے ہیں تو دیکھیے کیسے کیسے عاشق ہیں ان کے. مکڑی نے جالا بن دیا دھانے پہ سور کے، حشرات تک کو کتنی محبت نبی کی تھی، حشرات تک کو کتنی محبت نبی کی تھی. عیدین کو منایا کہ حکم حضور تھا، اور میلاد کو منایا کہ الفت نبی کی تھی. عیدین کو منایا کہ حکم حضور. کہنا کتنی عیدیں تو ہم کہیں گے 3 عیدیں. عیدین کو منایا کہ حکم حضور تھا، اور میلاد کو منایا کہ الفت نبی کی تھی. اور جو آیا بانٹ کر اٹھے مسجد کے صحن میں، جو آیا بانٹ کر اٹھے مسجد کے صحن میں، حاتم کی کیا سخاتی سخاوت نبی کی تھی. کیا بات، جو آیا بانٹ کر اٹھے مسجد کے صحن میں، حاتم تائی کو مشہور ہے، تو جو آیا بانٹ کر اٹھے مسجد کے صحن میں، حاتم کی کیا سخاتی سخاوت نبی کی تھی. اور تعمیر کعبہ پر جو قبائل جھگڑ پڑے، سلجھایا کس طرح یہ فراست نبی کی تھی. اور کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہ ہوتا تھا بالعموم، کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہ ہوتا تھا بالعموم، اس وقت جب عرب پہ حکومت نبی کی تھی، اس وقت جب عرب پہ حکومت نبی کی تھی. اور ترکے میں جائیداد نہ چھوڑی تو کیا ہوا، ایام میں کچھ دینار، پتہ کیے کتنے دینار ہیں وہ خیرات کر دیے. تو ترکے میں جائیداد نہ چھوڑی تو کیا ہوا، قرآن اور حدیث وراثت نبی کی تھی، قرآن اور حدیث وراثت نبی کی تھی. اور بابا گئے تو بیٹی بھی زندہ نہ رہ سکی، بابا گئے تو بیٹی بھی زندہ نہ رہ سکی. زہرا کو یعنی ساری محبت نبی کی تھی. اور آخری شعر مقطع، بیوانی میں نے پیری مریدی کبھی نہ کی، بیوانی میں نے پیری مریدی کبھی نہ کی، مجھ کو تو جس قدر تھی ارادہ. ارسلناک الا کافۃ للناس ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعلی شان ماحی البطلان حاشر الانسان رحمتا للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبه حزب اللہ دینه دین اللہ قبلته بیت اللہ ومن یطیعه فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. محترم استاد القراء علی جناب حافظ عبداللہ صاحب، وہ بانی جلسہ محترم اور محترم معزز
आली जनाब इंजीनियर अल्ताफ हुसैन साहब, वो मोहतरम मुहिब्बुल फुकरा आली जनाब मौलवी अब्दुल वाहिद साहब, और बेइंतहा रूह परवर कल्ब व निगाह रोशन करने वाला मौजू है। आप जानते हैं तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, और अल्लाह के हबीब के लिए वो तमाम अज़मतें, वो तमाम रिफ़अतें, वो तमाम शहादतें, वो तमाम उलूहियतें, वो तमाम कमालात, वो तमाम जमालात, वो तमाम रूहानियत, वो तमाम तर सदाकत, शराफत, अदालत, सिद्क़, नूर, नूरुल अला नूर, और आप जानते हैं वो एक ही हस्ती है, वराउल वरा हस्ती है, जिसकी तख्लीक़ के लिए खुद रसूल करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे हबीब, अगर आपको पैदा नहीं करता सरकार दो आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करता, तो इस सारी कायनात को पैदा ना करता। ये तमाम शोराए किराम ने, तमाम अहले दिल हजरात ने अपने दिल की गहराइयों से अपने जज्बात का इजहार फरमाया है। कमाल है। आइए कुछ कुरान करीम फुरक़ान हमीद की इस आयत बाबरकत की तरफ, जो सूरह अंबिया की 107वीं आयत है, इसकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाते हुए थोड़ा सा उस हालत की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि वो ज़माना जो अंधेरे का ज़माना था, वो ज़माना जो जहलियत का ज़माना था, वो ज़माना बेरादरी का शिकार का ज़माना था, वो ज़माना जहाँ पर इंसानियत को पैरों तले रोन दिया गया था, वो ज़माना जहाँ पे औरतों की इज्जत को पामाल कर दिया था, वो ज़माना, वो वक्त, वो घड़ी बड़ों का अदब मौजूद नहीं था, छोटों पर शफकत नहीं थी। वहाँ पर रंगो, नस्ल, ख़ानदानो, कबीला, रिश्ता वो नाता, हसब वो नसब, इलाका वो ज़बां, वो मकान की कैदों में बंद कर दिया गया था, इंसानियत का खला गुमा कर दिया गया था। ऐसे आलम में हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। सारी कायनात के इंसान, चाहे वो अरब के हों, चाहे वो अजम के हों, चाहे वो मगरिब के हों, चाहे वो मशरिक़ के हों, चाहे वो शुमाल के हों, चाहे वो जुनूब के हों, चाहे वो इराक़ के हों, चाहे वो शाम के हों, चाहे वो हिंद के हों, चाहे वो चीन के हों, हर इंसान पुकार कर कह रहा है
کہ اب ہمارے دل تڑپ چکے ہیں، اب ہمارے اندر روحانیت باقی نہیں رہی، ہماری کتابیں تحریف ہو چکی ہیں، ہمارے دھرم ہمارے مذہب مفقود ہو چکے ہیں، ہمارے نبیوں کے جو تعلیمات ہیں وہ نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ تو ہر قلب یہ پکار رہا تھا جیسے زمین پکارتی ہے، العطش 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 پکارتی ہے۔ العطش اس لیے پکارتی ہے کہ جس زمین کے اندر وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے، جس زمین کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جس زمین کے اندر وہ کمال ختم ہو جاتا ہے، جس زمین کے اندر وہ پھل اور پھول دینے والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ زمین روتی ہے، آسمان کی طرف رخ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اب اس زمین مردہ ہو چکی ہے، اس زمین کی مردہ ہونے کو اب تو زندہ کرنے والا ہے، اب تیری ہی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ زمین رو کر آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو پھر اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب رحمت نازل فرماتا ہے تو اس زمین کو زندگی ملتی ہے، اس زمین کے اندر جو ہے جو جینے کے جمادات، نباتات اور حیوانات اور پھر انسان، ہر شجر، ہر جینے کے ہر شے کو اس زندگی کا سامان ہوتا ہے۔ بس اسی طریقے سے جب تک کہ یہ زمین کا تعلق آسمان سے نہ ہو اس کے اندر زندگی کا سامان پیدا نہیں ہوتا۔ بس اسی طریقے سے عالم انسانیت اعمال کے کردار سے پھل اور پھول ختم ہو چکے تھے، ان کے زمین کی جو قلب کی زمین تھی وہ تڑپ چکی تھی، وہ مردہ ہو چکی تھی۔ ایسے زمانے میں ہر قلب پکار کر کہہ رہا تھا کہ مولا اب ایسا پانی برسا، اب ایسا پانی برسا۔ وہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک زمین کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک نسل کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک خاندان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی جو ہے قبیلے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر قبیلوں کے لیے وہ پانی ہو، ہر خطے کے لیے وہ پانی ہو، یعنی مغرب کے لیے پانی ہو، مشرق کے لیے پانی ہو، شمال کے لیے پانی ہو، جنوب کے لیے پانی ہو، برہمن کے لیے پانی ہو، ویش کے لیے پانی ہو، شودر کے لیے پانی ہو، چھتری کے لیے پانی ہو، بدھی کے لیے پانی ہو، جینی کے لیے پانی ہو، یہودی کے لیے پانی ہو، نصرانی کے لیے پانی ہو، برہمن کے لیے پانی ہو، یعنی کہ ہر شخص کے لیے وہ رحمت کا پانی ہو۔ تو وہ رحمت کا پانی کون ہے؟ ارے رحمت اسے کہتے ہیں جو زندگی کا سامان اپنے اندر رکھتی ہے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ جو زندگی کا سامان اپنے اندر جو شے رکھتی ہے اس کو رحمت کہتے ہیں، پانی کو رحمت کہتے ہیں۔ اس لیے زمین کو زندہ کرتا ہے، سرکار کو رحمت اس لیے کرتے ہیں کہ انسانوں کو زندہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا۔ یہ لفظ کسی انسان کا، کسی نعت خواں کا نہیں ہے، کسی نعت خواں کا نہیں ہے۔ ارے اس نعت خواں کا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کی نعت خوانی ہے۔ ارے ہم تو اپنے جذبات سے، اپنے خیالات کا تو اظہار کرتے ہیں نا، لیکن جب اللہ اپنے حبیب کے تعلق سے نعت خوانی کرے گا، کسی نے شاید قبل شعر میں بھی کہا تھا کہ جو کام اللہ کا ہے وہ انسانوں سے نہیں ہو سکتا۔ غالباً حافظ جی نے کہا تھا کہ وہ بات جو ہے، ہاں آپ نے کہا تھا کہ جو کام اللہ کا ہے، جو نعت گوئی کا جو کمال ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے۔ ہاں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اماں جان یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کانا خلقہ قرآن، کیا تم نہیں جانتے کہ حضور کے جو اخلاق ہیں وہ تو قرآن ہیں؟ تو سارا قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو اخلاق کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن کو کھولو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نظر آئیں گے۔ تو وہ کون سی بات تھی جو ہم نے آج کی گفتگو کا عنوان بنایا ہے؟ وہ ہے کہ وما ارسلناک الا وسلم۔ شعر سنیں۔ مقصد کن تو کنزن یہ تھا، غیب کو آخر ہونا تھا ظاہر۔ مقصد کن تو کنزن یہ تھا، غیب کو آخر ہونا تھا ظاہر۔ ذات محمد اللہ کی مظہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات محمد اللہ کی مظہر صلی اللہ علیہ وسلم۔
شعر سنیں. اول خلقا آخرا بعثا شان ہے تیری اے میرے آقا. اول خلقا آخرا بعثا شان ہے تیری اے میرے آقا. نبیوں کے خاتم نبیوں کے مصدر صلی اللہ علیہ وسلم. نبیوں کے خاتم نبیوں کے مصدر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جنہوں نے لکھا ہے ان کا آج عرس ہے کراچی میں. آج جنہوں نے لکھا ہے حبیب صاحب ان کا وہاں پر سالانہ پروگرام چل رہا ہے اس وقت. آپ فرماتے ہیں سرکار کی شان میں آدم سے عیسیٰ سبھی کو دیکھا آپ کو دیکھا اللہ کو دیکھا. آدم سے عیسیٰ سبھی کو دیکھا آپ کو دیکھا اللہ کو دیکھا. لیسا کمثلی آپ کا جوہر صلی اللہ علیہ وسلم. لیسا کمثلی آپ کا جوہر صلی اللہ علیہ وسلم. آخری شعر نعت شعر بہت لمبی ہے, آخری شعر سناتا ہوں. تیری رضا ہی میری رضا ہے اور حبیب کی یہی دعا ہے. تیری رضا ہی ہماری رضا ہے اور ہماری یہی دعا ہے. قدموں پہ تیرے کٹ جائے یہ سر صلی اللہ علیہ وسلم. قدموں پہ تیرے کٹ جائے یہ سر صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بات چل رہی تھی زمین اور آسمان کی, تو جیسے زمین کی مردگی کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے اس کا تعلق جوڑنا پڑتا ہے, آسمان سے جب تک زمین کا تعلق نہ ہو اس کے اندر زندگی کا سامان نہیں ہوتا. اسی طرح تمام بنی ہوئی انسانیت جس بات کے لیے تڑپ رہی تھی کہ وہ انسانیت جو ختم ہو چکی تھی, جہاں ہر حال میں ہر مقام پر انسانیت کا قلع قمع ہو چکا تھا, اب ان کے دل جو زمین ان کے دل تھی وہ جو تڑپ چکی تھی, عمل صالح ختم ہو چکا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے رحمت عالم حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم بنا کر بھیجا, اور ایسا رحمت کا سامان بنا کر بھیجا. اس سے پیشتر جتنے انبیاء دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے وہ کسی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا تھا, بلکہ ہر نبی کو اپنی اپنی قوم کے لیے بھیجا تھا, اپنی اپنی زبان کے لیے بھیجا تھا, اپنے علاقے کے لیے بھیجا تھا. جیسا کہ خود قرآن کریم فرماتا ہے عیسیٰ لی قوم ہی, عیسیٰ ایک قوم کے لیے ہیں, موسیٰ لی قوم ہی, موسیٰ ایک قوم کے لیے ہیں, نوح لی قوم ہی, نوح ایک قوم کے لیے ہیں, ابراہیم لی قوم ہی, ابراہیم ایک قوم کے لیے ہیں, یحییٰ لی قوم ہی, یحییٰ ایک قوم کے لیے ہیں, یونس لی قوم ہی, یونس ایک قوم کے لیے ہیں, آدم لی قوم ہی, آدم ایک قوم کے لیے ہیں. یعنی کہ 1,24,000 انبیاء کو قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ, بلکہ ہر نبی کو یہ کہا کہ ایک قوم کے لیے ہیں. بلکہ صرف اتنا ہی نہیں کہ مختص بالقوم, مختص بالوقت, مختص باللسان, یہ اپنی زبان اور اپنی قوم اور اپنے علاقے کے لیے ہیں. تو انہوں نے اپنے اپنے دائرے کے اندر انہوں نے تبلیغ کی اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن سبھوں نے اللہ کی تائید کی, سبھوں نے اللہ کی طرف بلایا اور سبھوں نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے. ہر مذہب نے پکار کر کہا, دنیا کی ہر کتاب پر پکار کر کہہ رہی ہے, نیو ٹیسٹمنٹ پکار کر کہہ رہی ہے کہ
خداوند خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. چاہے وہ متی کی انجیل لے لیں، چاہے وہ مرقس کی انجیل لے لیں، چاہے وہ یوحنا کی انجیل لے لیں، چاہے وہ لوقا کی انجیل لے لیں، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ لے لیں، چاہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ لے لیں. اس کے علاوہ اور بھی دنیا کے اندر کتابیں موجود ہیں جو انسان وہ لوگ اس مذہبی کتابوں کو مانتے ہیں. تری پٹیکا کو لے لیں جو گوتم بدھ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں جو ہندوستان کے ماننے والے ہیں، جہاں پہ رگ وید ہے، جہاں پہ یجر وید ہے، جہاں پہ سام وید ہے، جہاں پہ اتھرن وید ہے، جہاں پہ بھاگوت گیتا ہے، جہاں پہ بھوشیہ گیتا ہے. اور ان تمام کتابوں نے بھی کہا تھا کہ خدا ایک ہے، لیکن ہوا یوں کہ ان کے اوتاروں نے، ان کے رشیوں نے، ان کے منیوں نے، ان کے ہادیوں نے، ان کے پیغمبروں نے، ان رسولوں نے یہ تمام تعلیمات دی. یہ تعلیمات دی کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد آنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دعوت دی اور یہ بتایا کہ ہم جو ہے جا رہے ہیں. ہمارے بعد خود جو ہے بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اور بھی تم سے بہت ساری باتیں کہنی ہیں. اے لوگوں غور سے سنو، میں جا رہا ہوں.